وائس آف گلبرگہ کے ساتھ میں سید نعیم الدین۔ ایک خاص ایپیسوڈ ہمارا چل رہا ہے اور اس خاص ایپیسوڈ میں گلبرگہ کی مشہور و معروف شخصیت سے ہم چند سوالات کریں گے جو حال ہی میں انہوں نے ایک کتاب تحریر فرمائی تھی۔ اسی کے متعلق آج ہمارے اس خاص پروگرام میں مولانا موجود ہیں۔ حضرت یہ بتائیے، سب سے پہلے آپ نے جو کتاب تحریر فرمائی ہے جی، اس کا خیال آپ کے ذہن میں آیا کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ الحمدللہ، خاکسار کو سوانح رفیق تاج کے نام سے ایک کتاب تصنیف کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کتاب کو تصنیف کرنے کا ارادہ اس لیے ہوا کہ خانوادہ حضرت شیخ دکن علیہ رحمۃ الرضوان جو گزشتہ 6 صدیوں سے قوم و ملت کی دینی، علمی، روحانی، مذہبی رہنمائی میں اور خدمات میں مصروف کار ہے۔ اس خانوادے کی ایک عظیم تاریخ ہے اور خصوصاً موجودہ خانوادہ جو اس وقت حضرت شیخ دکن کا موجودہ خانوادہ ہے، اس خانوادے کے سارے ہی ارکان، چاہے کہ وہ سجادہ نشین ہوں یا ان کے فرزندان ہوں یا ان کی اہلیہ محترمہ حضرت پیرانی ماں صاحبہ ہو، یہ تمام ارکان خانوادہ کی ساری زندگی قوم و ملت کی خدمت میں گزری ہے۔ اور میں روضہ شیخ میں خانقاہ جنیدیہ میں 7 سال کی عمر سے یہاں پر موجود ہوں، اس خانقاہ سے وابستہ ہوں۔ میں گھر کے فرد کی طرح ان کو قریب سے دیکھنے کا مجھے موقع ملا ہے، ان کی خدمات کو، ان کی عبادات کو، ان کے معمولات کو، اور قوم و ملت کی خدمت کو، قوم و ملت کے لیے ان کے دلوں میں جو درد ہے، جو محبت ہے، جو ہمدردی ہے، اس کو قریب سے دیکھنے کا مجھے موقع ملا۔ ان نفوس قدسیہ کی ساری زندگی قوم و ملت کی خدمت میں گزری ہے اور ایک تاریخ ساز کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ سابقہ دور میں شاید ہی ایسے کارہائے نمایاں اور تاریخی کارنامے انجام پائے ہوں جو موجودہ ارکان خانوادہ نے انجام دیا ہے۔ انہی کارناموں کے پیش نظر جو تاریخ ساز کارنامے ہیں، ان کے دور حیات کے، ان کے دور سجادگی کے تاریخ ساز کارنامے ہیں، انہی کارہائے نمایاں کو، انہی تاریخ ساز کارناموں کو قوم و ملت کے سامنے پیش کرنے اور اس کو کتابی شکل میں ان کے اس تاریخ ساز کارناموں کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے اس کتاب کو تحریر کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت یہ بتائیے، اس کتاب کو کتنا وقت لگا ہے پورا مکمل ہونے تک؟ یہ نہایت ہی تعجب کی بات ہے اور سبھی اس پر حیرت زدہ بھی ہیں کہ یہ تقریباً 200 صفحات کے قریب، 182 صفحات کی یہ ضخیم کتاب صرف 25 دنوں میں نے اس کو تصنیف کیا ہے۔ اس کو لکھنے کا کام، کمپوزنگ کروانے کا کام، کتابی شکل دینے کا کام، اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اس کتاب پر ملک کے مایہ ناز علمی ادبی شخصیتوں کی رائے اس کتاب میں شامل ہے۔ انہوں نے بھی صرف ایک ہی دن میں اپنی رائے قلم بند کی اور میرے حوالے کیا۔ ہم سنتے تھے تاریخی کتب میں اور تذکروں میں یہ بات ہم پڑھتے تھے کہ بزرگان دین کی حیات میں اللہ تعالیٰ نے کیسی برکتیں رکھی تھیں کہ وہ صدیوں کے کاموں کو سالوں میں انجام دیتے تھے اور سالوں کے کاموں کو مہینوں میں انجام دیتے تھے۔ مہینے کے کام تو ان کے پاس چشم زدن میں ہو جاتے تھے۔ میں نے جب یہ کتاب کی تصنیف کا ارادہ کیا، ہمارے پیرانی ماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا کے وصال کے بعد ان کے دہم کے دن میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ تاریخ ساز خدمات ہیں ان کے، اور اس سے ملت اسلامیہ کو روشراس کروانا اور آنے والی نسلوں کو
اور آنے والے ارکان خانوادہ کو ان کے اکابر کی تاریخ سے واقف کروانا بہت ضروری ہے۔ یہ خیال جب آیا تو میں نے لکھنا شروع کیا، 25 دنوں میں 182 صفحات قلم بند کر دیا اور اس کو کتابی شکل میں لایا۔ تو بزرگان دین صدیوں کے کاموں کو جب سالوں میں انجام دیتے تھے تو یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہو گئی کہ ان کے زندگی میں، ان کی حیات میں، ان کے وقت میں اللہ کیسی برکتیں رکھتا تھا۔ میں نے صرف ان کی حیات پر کام کیا ہے اور ان کی حیات ان کے حیات سے نسبت ہونے کی وجہ سے 25 دنوں میں یہ کام انجام پایا، تو مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ بزرگوں کے سیرت میں، ان کے حیات میں، ان کے کاموں میں، ان کے اوقات میں برکتیں رکھتا ہے۔ ان کے نسبت کی برکت سے 182 صفحات پر مشتمل ضخیم کتاب صرف 25 دنوں میں قلم بند ہو گئی۔ یہ بتائیے، جس طریقے سے مریدین اور معتقدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کے ہم مرید ہیں ان کے بارے میں ہمیں کافی سارا معلومات ہو، ان کے علاوہ بھی عام انسان کے لیے بھی یہ کتاب ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، اگر ہم دیکھیں تو اولیاء کرام اور صالحین کی سیرت کو بیان کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ دیکھیں، قرآن مجید پڑھیں تو سورہ کہف، سورہ نمل، سورہ توبہ اور دیگر صورتوں میں ان کے سیرت کے سارے پہلوؤں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ان نفوس قدسیہ کی سیرت سے، ان کی حیات سے، ان کے کردار سے روشنی حاصل کی جائے، رہنمائی حاصل کی جائے۔ یہ ارکان خانوادہ کی جو سیرت ہوتی ہے، اولیاء اور صالحین کی جو سیرت ہوتی ہے، یہ صرف وابستگان کی رہنمائی کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے رہنمائی کا سامان اس میں موجود ہوتا ہے۔ کیسے بندگان خدا سے ہمدردی رکھنی چاہیے، ان کی خدمت کس انداز میں، کن کن شعبوں میں انجام دینا چاہیے، یہ ساری باتیں ان کی سیرت کو پڑھنے سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور جب ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ایک صالح انقلاب ہماری زندگیوں میں برپا ہو جاتا ہے۔ جی، یہ بتائیے، اور بھی نام آپ چوائس بھی کر رکھ سکتے تھے، مطلب رفیق تاج حیات، یہ نام، یہ خاص اس کی وجہ کیا ہے یہ نام؟ میں اس کتاب کے نام کے لیے بزرگوں کا ہی اس کو فیض سمجھوں گا۔ میں اس کے لیے میں نے بہت لکھنے کے بعد یہ لکھتے وقت بھی غور و خوض کیا کہ کوئی ایسا نام ہو جو دونوں شخصیتوں کے اسماء گرامی اس نام میں شامل ہوں۔ یہ کتاب میں تقدس مآب شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سید رفیق سلطانہ صاحبہ پیرانی ماں صاحبہ، یہ دونوں کی سوانح اس میں شامل ہے۔ جی جی۔ رفیق تاج، یہ رفیق حضرت پیرانی ماں کا نام ہے، اور تاج کے رفیق یعنی شریک حیات کو کہا جاتا ہے۔ سوانح رفیق تاج یعنی حضرت تاج الدین جنیدی مدظ اللہ العالی کی رفیق تاج، ان کے شریک حیات کی سوانح۔ اس طرح یہاں پر دونوں کا نام اس میں شامل ہے۔ حضرت تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ سجادہ نشین کا نام بھی تاج کے ذریعے سے اور ان کے اہلیہ محترمہ کا اسم گرامی رفیق، تو اس طرح دونوں کو جوڑ کر میں نے سوانح رفیق تاج اس کا نام میں نے تجویز کیا ہے۔ حضرت یہ بتائیے، کتاب رفیق تاج کی اشاعت کے بعد عوام و خاص کا کیا رد و عمل ہے؟ یہ الحمدللہ میری توقع سے کہیں زیادہ یہ کتاب مختصر سے وقت میں علمی، ادبی، مذہبی اور خانقاہی حلقوں میں مقبول ہو گئی ہے۔ اس کتاب کو جہاں ادباء کرام، شعراء کرام اور علماء کرام نے پسند کیا ہے، وہیں پر خانوادے کے جو سجادگان اعظام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، انہوں نے بھی اس کو بے حد پسند کیا، اور مجھے جو ہے نا اس کی پذیرائی بھی ہر حلقے سے ملی۔ جی حضرت، خاص کر کے اب یہ جو رفیق تاج حیات، ہمارے وائس آف گلبرگہ کے ناظرین اس میں سے کئی مریدین بابا جنیدی صاحب کے بھی ہوں گے، تو ان کے لیے یہ کتاب، خاص کر کے اس کتاب میں ایسا کیا ہے جو ان کے ایسی کیا خاص بات ہے اس کتاب میں؟ یہ کتاب سلسلہ جنیدیہ کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے، وہ اس لحاظ سے
کہ اس کتاب میں ارکان خانوادہ تقدس محافظ شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ، سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت پیرانی ماں صاحبہ، یہ دونوں سارے وابستگان کے لیے ان دونوں کی ذات ایک آئیڈیل ہے، ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے شب و روز کس طرح سے گزرے، انہوں نے اللہ کی بندگی کس طرح سے انجام دی اور بندگان خدا کی خدمت کس طرح سے انجام دی، خالق کی عبادت، مخلوق کی خدمت، اس کو میں نے اس کتاب میں نہایت ہی آسان انداز میں، سلیس انداز میں، دل نشیں انداز میں اس کو میں نے جمع کیا ہے کہ انہوں نے دونوں نے اللہ کی یاد اور اللہ کے بندوں کی خدمت میں ساری زندگی کیسے۔ الحمدللہ اس کتاب میں تقدس مآب شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ اور ان کی اہلیہ محترمہ پیرانی ماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے مکمل گوشوں کو میں نے قلم بند کیا ہے۔ ان کا رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک رہا، مریدین معتقدین کے ساتھ کیسا سلوک رہا، انہوں نے بندگان خدا جو پریشان حال ہوتے ان کی کیسے مدد کی، خواتین کی خاص طور پر حضرت پیرانی ماں صاحبہ نے ان کے مسائل، خواتین جو پریشان حال آتی تھیں ان کی کیسی رہنمائی کرتی، ان کی کس طرح سے مدد کرتی، کیسے دعاؤں سے نوازتی، ان کے مسائل کا حل، کامیاب حل کیسے بتاتی، اور زندگی میں وہ خدمت خلق کے ساتھ یاد حق کس طرح سے ادا کیا کرتی تھی، انجام دیتی تھی، اس کو میں نے آسان انداز میں دل نشیں پیرائے میں اس کتاب میں نے قلم بند کیا ہے۔ یہ سارے سلسلے کے مرد حضرات کے لیے ہمارے پیر و مرشد کی ذاتی گرامی مشعل راہ ہے، ان کے شب و روز اس کتاب میں تحریر کیے گئے ہیں۔ پیرانی ماں صاحبہ کی ذاتی گرامی، خواتین جو مریدین ہیں سلسلہ عالیہ جنیدیہ کی، ان کے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی ساری زندگی کو میں نے مختصر طور پر جامع اور مبسوط انداز میں اس کتاب میں نے شامل کیا ہے۔ حضرت یہ بتائیے، جب آپ کو خیال آیا کہ یہ کتاب اس طریقے سے قلم بند کیا جائے، تحریر کیا جائے، آپ نے جب حضرت کو سنایا تو حضرت نے اس ٹائم پہ مطلب کیا کہا؟ دراصل اس کتاب کو ترتیب دینے سے پہلے حضرت سراج بابا سے میری گفتگو ہوئی، وہ سراج بابا نے حضرت صاحب قبلہ کے علم میں لایا تو انہوں نے اپنے دعاؤں سے اور اجازت سے مجھے نوازا۔ ان کی دعاؤں اور اجازت سے میں نے کام کا آغاز کیا اور مختصر سے، بے حد مختصر سے وقت میں نے اس کو قلم بند کیا۔ بہت بڑا آپ نے کم وقت میں اتنا بڑا کارنامہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک کتاب تحریر ہونا کم وقت میں، اور سب ایگری ہونا، سب یہ ہونا بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ واقعتاً آپ نے شہر گلبرگہ میں ایک ہمت والا کام آپ نے کیا ہے۔ آپ کے کام کو اور آپ کی ہمت کو ہمارے چینل، ہمارے طرف سے سلام کرتے ہیں۔ حضرت یہ بتائیے، کتاب کا رسم اجرا کب ہوا اور کن کے ہاتھ سے ہوا؟ یہ کتاب کا رسم اجرا گزشتہ ماہ 23 اکتوبر کو تقدس مآب شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن اور فضیلت مآب حافظ سید شاہ علی الحسینی صاحب قبلہ جانشین سجادہ نشین حضور بندہ نواز گیسو دراز کے دستہائے مبارکہ سے ہوا۔ اور اس تقریب رسم اجرا کو ہم نے ایک عظیم دن مقرر کیا۔ حجرہ صلات کا جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے، اس عظیم الشان جلسے میں اس کتاب کا رسم اجرا عمل میں آیا، اور اس وقت شہر گلبرگہ کے علاوہ اطراف و اکناف کے سارے مشائخین اور شہر گلبرگہ کی جو نامور ادباء ہیں، شعراء ہیں، علماء کرام ہیں، وہ سبھی اس مجلس کی رونق بنے ہوئے تھے۔ حضرت یہ بتائیے، خاص کر کے نوجوان ایسی چیزوں سے ہمیشہ غافل ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ نے اس کتاب میں ذکر فرمائی ہے کہ بزرگان دین کے عقیدے اور بہت ساری کرامتیں بھی اس میں ملتی ہے۔ تو آنے والی جنریشن کو، یعنی آنے والے نسل کو یا نوجوانوں کو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیں گے۔ آپ کیا کہیں گے ان نوجوانوں کے بارے میں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی لطف و کرم ہے کہ سوانح رفیق تاج، یہ صرف دو شخصیتوں کی سوانح اس میں نہیں ہے، بلکہ سوانح کے ساتھ ساتھ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس میں حقوق العباد جو بے حد اہمیت رکھتے ہیں، والد کے کیا حقوق ہیں اولاد کے لیے، اولاد کے کیا حقوق ہیں والدین کے لیے،
بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر کے لیے، شوہر پر کیا حقوق ہیں بیوی کے، اور والدین پر کیا حقوق ہیں اولاد کے، اولاد پر کیا حقوق ہیں والدین کے، اسی طرح بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں۔ اس کتاب میں میں نے سوانح کے ساتھ ساتھ قرآن اور سنت کی روشنی میں ان حقوق کو بھی میں نے شامل کیا ہے، تاکہ جب یہ مطالعہ کریں تو صرف سوانح نہ پڑھیں بلکہ قرآن و سنت کو پڑھیں اور اپنے اخلاق کو سدھاریں کہ ہم کیسے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا ہے، والدین کے ساتھ رہنا ہے، شوہر بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یہ ساری باتوں کو میں نے قرآن اور سنت جامع مستند کتب احادیث کے حوالے سے اور قرآن مجید کی آیات کریمہ کے حوالے سے میں نے ان سب باتوں کو اس میں شامل کیا ہے۔ آخر میں ہمارے وائس آف گلبرگہ کے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں اس پلیٹ فارم سے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آج کا جو ہمارا دور ہے نہایت ہی پرآشوب دور ہے، سنگین دور ہے۔ اسلام پر ہر طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے تدارک کے لیے سب سے پہلے ہمیں تیار ہونا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو اگر کسی کرکٹر کے بارے میں پوچھا جائے تو ایک سانس میں 5 منٹ میں اس کی سوانح اور اس کی ساری کارکردگی کو بیان کرنے کی صلاحیت ہمارے نوجوان کے پاس موجود ہے، لیکن وہی اگر پیغمبر اسلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اولیاء کرام کی سوانح پر، دین اسلام کی بنیادی باتوں کے متعلق اگر سوالات کیے جائیں تو اس کے جوابات دینے سے ہمارے نوجوان خاص طور پر خاسر ہیں۔ یہ کیوں خاسر ہیں کہ نہ یہ پڑھنا چاہتے ہیں اور نہ علماء کے بیانات کو سننا چاہتے ہیں۔ یہی ہماری پستی اور ذلت کا سبب ہے۔ جب تک ہم آقا علیہ السلام کی سیرت کو نہ پڑھیں گے، آقا علیہ السلام کی عظمت کو، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں نہیں بٹھائیں گے تو آپ کبھی بھی ہم سرخ رو ہونے والے نہیں ہیں۔ آج کے دور میں خاص طور پر، سابقہ ادوار میں تو ہمارے اسلاف پڑھتے تھے، ہزار صفحات پر انہوں نے تذکرہ فرمایا بزرگوں کا، 100 جلدوں میں 10 جلدوں میں تذکرہ فرمایا، جبکہ پریس کی سہولتیں نہیں تھیں، ایسے ذرائع جو آج موجود ہیں نہیں تھے، لیکن انہوں نے عرق ریزی سے، محنت و جانفشانی سے اتنے بڑے کارہائے نمایاں کو انجام دیا۔ آج ہمارے پاس ساری سہولتیں ہیں، آپ سیرت کا مطالعہ، مستند علماء کی کتابیں انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں۔ موبائل میں کھویا ہوا ہے آج کا نوجوان، دیگر چیزوں کو موبائل میں تلاشتا ہے، دیکھتا ہے، کرکٹروں کی ہسٹری کو دیکھتا ہے، فلم اسٹار کے ہسٹری کو دیکھتا ہے۔ وہیں پر ہمارے جید علماء کرام نے عصری تقاضوں کے پیش نظر انٹرنیٹ پر بھی سرکار کی سیرت کو اپلوڈ کیا ہے اور قرآن مجید کے ترجمے اور تفاسیر کو اپلوڈ کیا ہے۔ اس کو پڑھنے کی بجائے یہ فضول لغو چیزوں میں آج کا ہمارا نوجوان منہمک ہے، مشغول ہے۔ میں یہی دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ موبائل ہی کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی آپ یہ معلومات حاصل کریں، اور جب تک ہم اس سے واقف نہ ہوں گے تو ہم دفاع کیسے کر سکیں گے؟ دفاع کرنے کے لیے ہم خود تیار ہونا چاہیے۔ آج ہمارا نوجوان اس سے قاصر ہے کہ سرکار کی سیرت پر کچھ کہا جائے، پوچھا جائے تو جواب دینے سے قاصر ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ میں آج کے اس پروگرام سے اور آپ کے وائس آف گلبرگہ کے چینل سے میں سارے نوجوانان ملت اسلامیہ کو یہی درد بھرا پیغام دیتا ہوں کہ وہ سرکار کی سیرت کو پڑھیں، تفسیر پڑھیں، احادیث مبارکہ پڑھیں، اور سرکار کی عظمت کو، محبت کو، اہل بیت اطہار کی محبت کو، عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ جب ایسا ہو جائے گا تو ساری دنیا کی کامیابیاں اور کامرانیاں ہمارے لیے ہو جائیں گی۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہرگز رنجیدہ مت ہو، تم ہرگز خوف زدہ مت ہو، ہر طرح کی سربلندی، ہر طرح کی کامیابی تمہارے لیے ہی ہے، بشرط کہ تم مومن کامل ہو جاؤ۔ مومن کامل بننے کی ضرورت ہے۔ آقا سے جس طرح محبت کا تقاضا ہے اس طرح محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ نوجوانان ملت اسلامیہ کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ عشق رسول کی نعمت عطا فرمائے، اور اسلاف کے کارناموں کو پڑھنے اور ان کو روبہ عمل لانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی معلومات ہمارے وائس آف گلبرگہ کے ناظرین کو بھی ہے کہ کس طریقے سے نوجوان بگڑ رہا ہے، بگڑنے کی وجہ کیا ہے۔ مولانا حضرت نے بہت ساری باتیں بتائی ہے، تو ناظرین سے بھی گزارش کی جاتی ہے جس چیز پہ توجہ دینا ہے خاص کر کے اس چیزوں پہ توجہ دے، اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ حضرت ہمارے اس پروگرام میں کافی سارا وقت دیا ہے، ہماری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں بھی اس خصوصی پروگرام کے انعقاد کے لیے
سید نعیم صاحب رضوی ڈائریکٹر وائس آف گلبرگہ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بطور خاص اس پروگرام کو چلایا. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے اور ان کے چینل کو دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. حاسدین کے شر سے، عداوت سے اور حاسدین کے حسد سے اور دشمنوں کی عداوت سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ اور سلامت رکھے اور ان کے عمر کو اللہ تعالیٰ طویل دراز فرمائے اور سلامت با کرامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.